اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آج ہماری سیرت کلاس کا دوسرا دن ہے۔ کل جو ہمارا سیرت پہ لیکچر ہوا ہے اس کا عنوان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12-13 سال کے درمیان تھی تو آپ اپنے پیارے چچا سردار ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس دوران بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ بصرہ کے مقام پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک بہت بڑے عیسائی عالم راہب بحیرہ یا بحیرہ سے ہوئی، اور پھر اس نے آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھیں اور لوگوں کے سامنے برملا اس کا اظہار کیا۔ اور اس حوالے سے جو باتیں، جو واقعات اور اس سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری کل لیکچر میں آپ کے گوش گزار کر دیں۔ تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 13 سال تک کے واقعات جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں باسند ملتے ہیں اور معروف ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کے بعد جو اہم واقعہ ملتا ہے وہ ہے جنگ فجار میں شرکت۔ مکہ کے لوگ جہاں بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، وہاں ان کے اندر کئی ایک ایسی برائیاں تھیں جو بہت شدید تھیں۔ ایسی ہی برائیوں میں سے ایک برائی ان کے اندر یہ تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ غصے والے تھے، اور بعض اوقات معمولی بات پہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے درمیان معمولی بات پہ بعض اوقات جنگ چھڑ جاتی، اور وہ ایک دو بار پہ ختم نہ ہوتی بلکہ وہ جنگیں سال ہا سال چلتی رہتی، اور ہر سال پھر یعنی کہ نا سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بنتے رہتے، ٹھیک ہے، فضول یعنی مارے جاتے رہتے۔ تو اس طرح کی کئی جنگیں جو ہیں وہ مکہ کے اندر، عرب کے معاشرے کے اندر لڑی گئیں، جن کے اندر یوم بیضاء کی جو جنگ ہے وہ سب سے پرانی اور قدیم مانی جاتی، ٹھیک ہے۔ یعنی مکہ والوں نے آپس کی جو خاندانی رنجش کی بنا پہ معمولی جھگڑوں اور اسی طرح تنازع کی بنیاد پہ جو جنگ شروع ہوئی اور اس نے طول پکڑا اور کئی لوگ دونوں طرف سے پھر لقمہ اجل بنے، ان میں یہ یوم بیضاء کی جنگ سب سے پرانی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ نا کئی ایک جنگیں ہیں جن کے نام بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر داحس کی جنگ ہے، غبرا کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک اور جنگ ہے۔ تو یہ یعنی کہ نا جنگیں جو ہیں وہ جنگیں ہیں جو لوگوں نے آپس کے اندر، قبائل نے معمولی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور تنازعات پہ لڑیں، اور پھر کئی سال یہ لڑی جاتی رہیں، اور جن کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح انہی جنگوں کے اندر ایک جنگ جو ہے جو متعدد بار لڑی گئی وہ ہے جنگ فجار، ٹھیک نا۔ فجار کا لفظ جو ہے یہ فجر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کا ایک معنی ہوتا ہے برائی کرنا، گناہ کرنا، معصیت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ فاجر ہمارے ہاں چلتا لفظ بڑا، وہ یعنی فاسق اور فاجر آدمی ہے، یعنی گناہ گار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ کے آخر میں بھی فرمایا نا، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، ٹھیک ہے۔ یہ فاجر کی جمع فاجرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہی لوگ کافر ہیں اور اللہ کے نافرمان فاجر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکہ کے لوگ جو تھے یا عرب کے لوگ جو تھے، جہاں یعنی کہ نا لڑنے بڑنے کے عادی تھے، وہاں ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ لڑائیوں میں بے شک آگے تھے، معمولی بات پہ لڑتے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کا یہ لحاظ بھی رکھا کرتے تھے، اور ان میں یہ تھا کہ چونکہ حرمت والے مہینے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو کیلنڈر کے اندر 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور یہ مہینہ جو بھی ہم نے گزارا ہے، آج یکم سفر تھی تو یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ لگاتار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ چھٹا مہینہ جو ہے رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو مکہ کے لوگ یا عرب کے لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر بھی وہ جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے باز رہا کرتے تھے۔ لیکن ان مہینوں کے اندر بعض اوقات یعنی کہ نا اوور ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب 3 مہینے لگاتار جنگ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، جس بندے کو جنگ کا نشہ ہو جائے وہ کیسے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا؟ جس طرح ایک نشئی ہوتا ہے نا، تو نشئی آدمی کو جب تک اس کا نشہ نہ ملے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے،
وہ تو رستے ڈھونڈتا ہے یعنی کہ نشہ کرنے کے. تو اس طرح چونکہ لڑنے بڑنے کا ان لوگوں کو نشہ ہو گیا تھا، اس لیے اگر کچھ وقت گزر جاتا نا، کوئی مہینہ 2 مہینے، تو ایسے ان کو خارش شروع ہو جاتی تھی کہ یار وہ لڑائی کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو مارا کیوں نہیں، خون کیوں نہیں بہایا. تو ان کے لیے اپنے آپ کو جنگ سے روکنا مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں بطور خاص لڑائی کے لیے پابندی لگائی تھی. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ پھر چونکہ لوگوں نے حج عمرے کے لیے آنا ہوتا تھا تو رستے پرامن ہو جاتے تھے، وگرنہ حاجیوں کے لیے مکہ پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے لگاتار حرمت والے بنا دیے تاکہ حج کا سیزن امن و امان کے ساتھ اور بغیر قتل و غارت سے گزر جائے. اور درمیان سال کے اندر 1 مہینہ حرمت والا رکھ دیا تاکہ لوگ عمرے کے لیے آئیں تو ان کو آنے کے اندر بھی کسی طرح کا ڈر خوف نہ ہو اور وہ امن و امان کے ساتھ آ کر کے عمرہ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر ان 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کی حرمت کا لحاظ کرنا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا. ظلم سے 2 بڑی باتیں مراد ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے، اور دوسرا یہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے. یہ چیزیں ویسے سال کے 12 مہینوں میں حرام ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص ان کی یاد دہانی کروا کر کے یہ چیز باور کروائی گئی ہے کہ چونکہ ان مہینوں کی اہمیت زیادہ ہے، اگر ان مہینوں میں تم یہ غلط کام کرو گے، شرک والا اور ظلم والا، قتل و غارت والا، تو ان میں گناہ ڈبل ہوگا. کیونکہ جب کسی چیز کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف اگر بندہ چلے، اس کی حرمت کو پامال کرے تو گناہ بھی زیادہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے مکہ کے لوگ بھی ان کی پاسداری کرتے تھے. اور لیکن جب یعنی کہ نا وہ کچھ وقت 2-3 مہینے لگاتار حرمت والے آتے تو پھر ان کی بس ہو جاتی. تو پھر ان بدبختوں نے نا ان مہینوں کے اندر بھی نا جو ہے اونچنی شروع کر دی، کمی بیشی شروع کر دی، ٹھیک ہے. قریش کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بڑا طاقتور تھا بنو کنانہ کا. تو بنو کنانہ کا سردار جو تھا، اب اس نے دیکھا نا کہ 3 مہینے ہمیں یعنی لگاتار جنگ سے رکنا پڑتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے. تو اب چونکہ اس کو یعنی کہ ایک مقام حاصل تھا، اس کا ہولڈ تھا، سردار آدمی تھا، تو ہر سال جب حج کا سیزن ختم ہونے لگتا نا تو یہ اپنے گدھے پہ سوار ہو کے آتا، لوگوں کو مخاطب کرتا، لوگوں سنو، تمہیں میرے مقام کا پتہ ہے، لہذا میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میری بات پہ کوئی عیب نہیں لگائے گا، اس کو کوئی جھٹلائے گا نہیں اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لہذا اس سال ہم ایسے کریں گے کہ محرم کو حرمت والا مانیں گے، ٹھیک ہے، اور سفر سے ہم اپنے یعنی کہ نا جو غیر حرمت والے مہینے ان کا آغاز کریں. اور اگلے سال کہتا کہ 2 مہینے حرمت والے مان لیے ہیں، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، لیکن اس دفعہ ہم کریں گے کہ ہم نے سفر کو پہلے کر لیا ہے، محرم کو بعد میں مانیں گے، ٹھیک ہے. یعنی محرم کو وہ سفر بنا دیتے، سفر کو محرم بنا دیتے. اللہ تعالیٰ نے اس تقدیم و تاخیر کو، یعنی بدبخت تمہیں کیا اختیار ہے ایسی چیز کا، تو یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر دخل اندازی کرتے ہوئے مہینوں میں کمی بیشی کرتے تھے. اللہ نے اس تقدیم و تاخیر کو نسی کا نام دیا، ٹھیک ہے. نسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لیٹ کرنا. تو یہ کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے کو لیٹ کر دیتے تھے. اللہ نے اس کو پہلے رکھا، اس کو آگے لے جاتے، اور جو حرمت والا سفر نہیں ہے اس کو پہلے کر دیتے. تو ایک سال یہ اس ترتیب کو جو شریعت نے بنائی تھی اس کو برقرار رکھتے، اگلے سال اس میں ترمیم کر دیتے. تو اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بدبختو یہ جو نسی کی رسم ہے یہ تو کفر کے اندر اور اضافہ ہے. یضل بہ الذین یحلونہ عاما، ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اس کو 1 سال حلال کر دیتے ہیں، 1 سال حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیواتوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو گنتی رکھی ہے اس کی موافقت کر لے. یعنی کہتے تھے یا 3 بھی نہیں پورے کرنے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، گنتی ہم پوری کر لیتے ہیں، لیکن کیا کرتے کیا ہے اپنی سہولت کے لیے، چونکہ اب رہا نہیں جاتا نا، نشہ چڑھا ہوا لڑنے کا، تو اس لیے ہم نے اس سال یعنی سفر کو پہلے کر لیا اور محرم کو بعد میں کر دیا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کفر کے اندر اضافہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی اپنے طور پہ یہ کسی حد تک احترام کرتے تھے یعنی کہ نا ان کو پورا کرنے کا، لیکن جب بس ہو جاتی تھی تو پھر یہ انہوں نے ایک درمیان سے ہیلا نکال لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یعنی کہ نا جب مکہ کو فتح کیا ہے، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع آپ نے کیا، تو پھر آپ نے جہاں پہ دیگر رسومات ان کو کالعدم قرار دیا، اس نسی کی رسم کو بھی، چونکہ سورہ توبہ اسی موسم کے اندر، اسی سال کے اندر اتری ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تھا لوگوں اب زمانہ گھوم گام کے اسی ڈگر پہ آ گیا ہے جس ڈگر پہ اللہ نے اس کو آسمان و زمین کے پیدا کرتے وقت رکھا تھا، ٹھیک ہے. وہ زمانہ کیا تھا کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں اور 4 حرمت والے ہیں، ان کی ترتیب یہ ہے کہ 3 لگاتار ہیں، 1 مڈ سال میں ہے. تو پھر آپ نے باقاعدہ طور پہ ان کے نام لے کے بتائے،
کہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ان کے نام یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم و رجب و مضر۔ مضر قبیلہ جو ہے وہ خاص طور پر رجب کی تکریم کرتا تھا، اس لیے اس مہینے کو ان کی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اب قیامت تک یہی حرمت والے رہیں گے، اب کوئی نسی کی بیماری ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مکہ کے لوگ اور عرب کے باقی لوگ ان کو مانتے تھے، لیکن ان کی چونکہ حرمت کو پامال کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ تنقید کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حرب فجار جو ہوئی نا، ان میں بھی ایسے ہو گیا کہ لڑتے بڑتے تو پہلے بھی تھے، جنگیں تو وہ پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ان مہینوں کے اندر جنگ شروع کر دی، حرمت والے مہینے کے اندر آپس کے اندر لڑ پڑے، اور ساتھ پھر کہتے فجرنا، ہم سے نہ گناہ ہو گیا، جنگ یعنی حرمت والے مہینے سے ہم سے ہو گئی ہے، تو یہ تو اللہ کو ناراض کر دیا، فجرنا، ٹھیک ہے نا، ہم نے فجور کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو فاجر کہا، تو اسی سے پھر اس جنگ کا نام فجار پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فجار نام کی تاریخ کے اندر 4 بڑی جنگیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، فجار نام کی 4 جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو فجار نام کی پہلی جنگ ہے یہ عام الفیل کے کوئی 14 سال بعد لڑی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل میں ہی، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر مبارک جب 14 سال تھی، تو اس وقت فجار نام کی پہلی جنگ ہوئی۔ پھر وقفے سے یہ تقریباً کہہ لیجیے کہ 4 جنگیں ہوئیں، آخری جنگ جب فجار کی ہوئی ہے تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس آخری فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ وہ کیسے شریک ہوئے؟ جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو اس والے سے پھر میں وہاں تفصیل بیان کروں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں یہ فجار نام کی جو 4 جنگیں ہیں جو لڑی گئی ہیں، ان کا تھوڑا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ان لوگوں پہ کہ یہ کیسے یعنی کہ عجیب لوگ تھے کہ معمولی بات پہ لڑ پڑتے تھے اور کئی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب فجار نام کی جو پہلی جنگ لڑی گئی ہے نا، ان میں 2 گروہ تھے، ایک طرف یہ تھے بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس ایلان تھے، ٹھیک ہے نا۔ بنو قیس یعنی کہ بڑا معروف اور جنگجو قبیلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یوں کہہ لیے ان کا دوسرا نام بنو حوازن ہے، جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد لڑائی کی تھی، وہ طائف کی طرف جا کر کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، یہ وہی قبیلہ ہے کہ جب وہ مسلمان مکہ فتح کر لیتے ہیں تو مکہ فتح کرنے کے بعد اب مکہ سے بھی بہت سارے لوگ جہاد کے لیے شامل ہو گئے، تو تقریباً 12,000 کا لشکر تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں کے دل کے اندر کوئی خیال آیا نا، پاجی آج تعداد بہت زیادہ ہے، اب تو دشمن ہمارے سامنے نہیں ٹھہر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہیں ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ افرادی قوت کے زور پہ، اسلحے کے زور پر ہی لڑی جاتی ہیں، اللہ کی مدد اور سہارے پہ لڑی جاتی ہیں۔ اب مسلمانوں نے اللہ کی بجائے جب اپنے یعنی تعداد پہ بھروسہ کیا، اس پہ تھوڑا یعنی جو خوش ہوئے نا، اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اپنے مزہ چکھایا۔ وہ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لوگ حوازن کے لوگ بڑے جنگجو تھے، گریلے تھے اور فائٹر تھے، تیر اندازی میں ماہر تھے، انہوں نے ایمبوش کر لیا، یہ اپنے علاقے میں نا یعنی ایمبوش کر کے اپنا یعنی کہ نا وہ گیٹ اپ بدل کے نا چھپ گئے جھاڑیوں وغیرہ، مسلمانوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ مسلمان جیسے ہی ان کے علاقے میں انٹر ہوئے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، بھاگ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ کرام آپ کے ساتھ جنگ میں کھڑے رہے، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت پھر کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کو یہ نہ سمجھے کہ شاید وقتی طور پہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں تو اب اس نبی کا نعوذ باللہ جھوٹ کھل گیا ہے، اب یہ جھوٹے ثابت ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے اس میں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے صحابہ کو آواز دی، آپ کے چچا کے بیٹے حارث یعنی کہ حضرت ابو سفیان بن حارث، یہ ابو سفیان دوسرے ہیں، یہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے اور آپ کے دو شریک بھائی بھی ہیں، آپ نے ان کو کہا ابو سفیان آواز لگاؤ، ٹھیک ہے، آواز لگاؤ، کدھر ہیں بدر والے، کدھر ہیں احد والے، کدھر ہیں بیت رضوان والے؟ اس طرح کر کے وہ حضرت ابو سفیان نے آواز لگائی، پھر آہستہ آہستہ صحابہ سنبھل گئے، پھر اکٹھے ہوئے، پھر انہوں نے یعنی کہ نا وہ مل کے حملہ کیا، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے پاؤں اکھڑے، ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے پھر آہستہ آہستہ پاؤں جماتے گئے اور بالآخر انہوں نے شکست دے دی بنو حوازن، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ اس میں کیا ہے توبہ کے اندر نا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا،
فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ حوازن تھے. تو یہ پہلی جنگ فجار جو ہوئی بنو حوازن یعنی قیس اعلان اور بنو کنانہ کے درمیان. ہوا کیا کہ یہ جو بنو کنانہ کا ایک آدمی تھا بدر بن معاشر، بڑا ہٹا کٹا اور طاقتور آدمی تھا. ایسے ایک دن غرور میں آ گیا اور آپ کسی کو سمجھتا نہیں تھا، گھمنڈی آدمی تھا، مغرور آدمی تھا، اور ویسے بھی صحت میں اچھا تھا اور فائٹر آدمی تھا. تو ایک دن یعنی کہ نا غرور میں آ کر کے نا ایک مجلس میں چلا گیا جہاں کئی طرح کے لوگ بیٹھے تھے، اور ایسے کر کے نا اپنا پاؤں ایسے پکڑا کے رکھا ایک جگہ پہ سینٹا. کہتا کوئی مائی کا لال ہے نا تو میرا پاؤں یہاں سے ہلا کے دکھائے. جو اپنے آپ کو کوئی جنگجو کو طاقتور اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں کون بڑا بہادر، آج ذرا میری کو ٹانگ کو ہلا کے دکھائے. ٹھیک ہے نا، اس کی ایسی بھی تیسی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے ہی غرور میں آ گیا. اچھا، اب کوئی تھا بھی یعنی کہ نا وہ عام آدمی تھا بھی نہیں، بہادر آدمی تھا. اب ایسے ہی ایک بندہ وہاں بنو کنانہ کا بیٹھا ہوا تو اس کو چڑھ گیا غصہ. اچھا لے تیری ایسی تیسی، تو پلوان ہے تیسی یعنی کہ نا باہروں لے کے کھانے. مطلب اس کو بھی جوش آ گیا، شیطان نے اس کو بھی چوکا لگا دیا. وہ اٹھا، اس نے تلوار پکڑی اور آؤ دیکھنا تھا. وہ کہتا اچھا، اس نے تلوار میان سے نکالی. وہ بھی بڑا یعنی کہ نا بہادر آدمی تھا. اس نے رکھ کے تلوار اس کے ایسے گھٹنے میں ماری اور تلوار اس کی ٹانگ کاٹ کے پرے پھینکی. اس نے کہا پکڑ اپنی ٹانگ لے. یا مخندف، ٹھیک ہے نا، خذ رجلک. مخندف کہتے ہیں گھمنڈی آدمی، کہتا ہے یا مخندف خذ رجلک، او گئی تیری ٹانگ. ٹھیک ہے نا، لب اپنی لت کے تھے. ٹھیک ہے نا، اس سے پھر یعنی کہ دونوں قبیلے آپس میں بڑک اٹھے. تو یہ یعنی کہ نا حرمت والے مہینوں میں یہ واقعہ ہوا تھا، پہلی دفعہ ایسے ہوا. تو پھر دونوں قبیلے بڑک ہوئے. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن پھر دونوں قبیلوں کے جو بڑے لوگ تھے وہ بیچ میں آئے اور صلح صفائی ہو گئی اور جنگ ہوتے ہوتے ٹل گئی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جنگ فجار تھی. دوسری جنگ فجار جو ہے یہ ہوئی یعنی کہ نا کنانہ، یہ بھی قریش کا قبیلہ ہے، اور قریش کے دیگر قبائل، ان کے جو آپس کے اندر منچلے نوجوان تھے، ٹھیک ہے، وہ مستی میں آ گئے. دوسری طرف جو تھا وہ بنو حوازن کی ہی کا قبیلہ بنو عامر. ٹھیک ہے نا، بنو عامر ایک بڑی خوبصورت خاتون تھی، لیکن بڑے یعنی کہ نا وہ خاندان اچھے خاندان سے تھی، بڑی شرم و حیا والی تھی. اس نے باقاعدہ حجاب پہنا ہوا تھا. وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بازار میں آئی تو قریش اور کنانہ کے منچلوں نے گھیر لیا اس کو تنگ کرنے لگے، ہوٹنگ کرنے لگے، اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنا چہرے سے نقاب اتارو. اس نے کہا شرم کرو، یعنی کہ نا بھی تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ جس طرح عام طور پہ آج کی شریف زادی کہتی ہے اگر اس کو اس طرح کے لڑکے تنگ کرے تو یہی کہتی ہے نا، شرم کرو، میں تمہاری ماں بہن کی طرح ہوں، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں. اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اوباش اور مستنڈے جو لڑکے تھے یہ پوری طرح یعنی کہ نا وہ اپنے اوباش پن پہ اور بدتمیزی پہ آئے ہوئے تھے. اس خاتون نے یعنی کہ نا بڑا اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف یہ چونکہ نشے میں تھے، بدتمیزی پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نہیں سنی ان کی. بالآخر یعنی کہ نا قریش کے ایک دو نوجوانوں نے اس کو گھیر کے نا باتوں میں لگا کر کے نا ایسے کیا کہ ایک نوجوان پیچھے سے گیا، اس نے ایسے وہ اس کے حجاب کا پلو پیچھے سے اٹھا کر کے نا ایک کنڈے کے ساتھ اس کی قمیض کاٹ. اس خاتون بیچاری کو پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے نا، وہ بیچاری جیسے ہی یعنی کہ نا وہ تھوڑی سائڈ پہ ہی اٹھی تو اس کا یعنی پیچھے سے یعنی کہ نا یہ قمیض وہ یعنی کہ حجاب تو پہلے انہوں نے اوپر کر دیا تھا، تو اس کی قمیض ایسے دو ٹکڑے ہو کر کے اس کی کمر ننگی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اب یہ سارے ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے تو چہرہ نہیں دکھاتی تھی، ہم نے تیری کمر تک دیکھ لی. اس سے وہ بیچاری رونے والی ہو گئی اور اس کو پھر غصہ آیا اور پھر اس نے اپنے قبیلے بنو عامر کو آواز دی. ٹھیک ہے، کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی سر عام بےعزتی کی جا رہی ہے، اس کی توہین کی گئی. ٹھیک ہے، اس کی عزت کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی. تو پھر یعنی کہ جیسے بنو عامر تک یہ آواز پہنچی وہ تلواریں لے کر کے آ گئے. ادھر پھر یعنی کہ نا یہ قریش کے لوگ بھی پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو حرب بن امیہ جو یعنی کہ نا حضرت ابو سفیان کے جو تھے والد، تو قریش کے اشراف میں سے تھے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر یعنی کہ نا اپنے نوجوانوں کو لان تان کی، کمینوں کو تم نے کیا حرکت کی، شرم نہیں آئی تم کو. انہوں نے پھر یعنی کہ نا دوسرے قبیلے سے معذرت کی. تو یوں پھر یہ بھی لڑائی ہوتے ہوتے ٹل گئی. ٹھیک ہے، یہ دوسری جنگ فجار تھی. ٹھیک ہے نا، اور تیسری جنگ فجار جو ہے یہ ہوئی تھی بنو جشم اور بنو حوازن کے درمیان. یہ بھی تقریباً ہوتے ہوتے ٹل گئی تھی. ٹھیک ہے نا، اس میں ایسے ہوا تھا کہ بنو جشم کا آدمی نا وہ بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہا تھا تو کنانہ کے آدمی نے نا اس سے وہ چیز خرید لی. کافی ساری وہ مہنگی چیز تھی، وہ چیز خرید لی. تو کہتا میں آپ کی پیمنٹ آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن وقت گزر گیا تو اس نے وہ پیمنٹ اس کو ادا نہیں کی.
وہ بار بار تقاضا کرتا رہا، اور وہ جان چھڑاتا رہا، آئیں بائیں شائیں کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتا رہا۔ ایک دفعہ کے بڑے بازار کے اندر نا اس کی ملاقات ہو گئی اس اپنے یعنی کنانی سے جس نے اس سے مال خریدا تھا۔ اس نے کہا یار وہ نا میرے پیسے دے دو، مہربانی تمہاری، لیکن وہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کو نا بازار میں سے ایک بندر آیا تو اس نے بندر پکڑ لیا، یعنی بنو جشم کے آدمی نے جس نے قرض لینا تھا۔ اب اس نے بندر پکڑ کے نا اس کو آر دلانے کے لیے کہا کہ یار کوئی بندہ چلو میرے سے بندر ہی خرید لے تاکہ میں اس اتنی قیمت مجھے مل جائے کہ میرا قرض یعنی کہ مجھ کو مل جائے، جتنے پیسے میں نے اس کو چیز کے دیے ہیں، تو چلو کو اتنے میں میرا کو بندر ہی میرے سے خرید لے تاکہ یعنی کہ نا بھی میرا قرض یا میرے پیسے آ جائیں، میرا کو گھر تو چل جائے۔ مقصد اس کو ٹیز کرنا، وہ آر دلانا تھا، ٹھیک ہے کہ تو میرے پیسے نہیں دیتا تو میں یعنی کہ نا بھی بندر بیچ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندر نے اس کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ بندر لے کر کے نا بازار میں گھومنے لگا، بھائی کو بندر لے لو، ٹھیک ہے نا، اتنے کا بندر لے لو تاکہ یعنی میرا توان ہو، میرا قرض مجھ کو مل سکے۔ اس سے وہ کرانہ کا بندہ غصے میں آ گیا کہ یہ تو ہمارے سارے قبیلے کو ذلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے پکڑ کے بندر کو قتل کر دیا، اس نے تلوار مار کے نا بندر کے تلوار ماری، بندر کی گردن اڑا دی اس نے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پھر بنو جشم نے یعنی کہ نا اس کو جو جس آدمی قرض لینا تھا اس نے اپنے قبیلے کو باز دے دی، او جشم والو، ٹھیک ہے نا، دیکھو میرے پہ ظلم ہوا، پہلے میرے پیسے نہیں دیے گیا، میرے بندر کو مار دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یعنی کہ تلواریں لے کر کے آگے دوسرے، پھر اس نے کنانی نے کنانا کو بلانا شروع کر دیا، کنانا والو آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر پھر دونوں تلواریں لے کے آگے لڑنے لگے۔ تو کسی عقل مند نے کہا شرم کرو، باندر تو لڑتے پہ، وہ ایک بندر ہی مرا نا، چلو بندر تھا، چلو پھر بھی انسان تو نہیں تھا، اگرچہ چلو اس کو مارنا بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب بندر کی وجہ سے لڑ کے ایک دوسرے کو مارو گے، کہاں گئی تمہاری عقل، گھاس چرنے گئی ہے۔ اس نے پھر اس کو تھوڑی سی لان تان کی اور تھوڑا سا ان کو نہ سمجھایا، کان کھینچے اس کے، تو اس طرح پھر یہ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو یہ یعنی کہ نا فجار کی تیسری لڑائی۔ چوتھی لڑائی جو تھی یہ تھی بنو کنانہ اور قریش ایک طرف تھے اور کیس اعلان ایک طرف تھے، بنو حوازن جو تھے۔ یہ جو جنگ ہوئی اس کا پس منظر یہ تھا کہ ہیرا کا بادشاہ جو ہے نعمان بن منذر، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ نا آپ کو پتا کہ مکہ کے اندر نا 3 بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک لگتی تھی ذوالمجاز میں، ایک لگتی تھی مجنہ میں، اور ایک عکاظ میں۔ عکاظ کا بازار بہت بڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تھا نا کہ اب اے پیارے پیغمبر آپ کھل کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، پہلے 3 سال آپ نے پوشیدہ طور پہ یعنی اندر کھاتے دعوت دی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ٹھیک ہے، سورہ ہجر کی آیت ہے کہ اب آپ اعلانیہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں آپ۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپنلی لوگوں کو دعوت دی، اور پھر آپ خاص طور پہ ان 3 بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ عکاظ کا بازار جو تھا یہ بہت بڑا بازار تھا۔ اس بازار کے اندر نعمان بن منذر ہیرا کا بادشاہ اپنا تجارتی مال بھیجا کرتا تھا۔ اب یہ ہیرا بہت دور ہے مکہ سے، مکہ سے جو ہیرا کا سفر ہے اس کے درمیان یعنی کہ نا کئی جنگل صحرا آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عام طور پہ جب پھر اس طرح کے تجارتی قافلے ان علاقوں سے گزرتے تھے صحراؤں میں اور جنگلات سے، تو لوٹ لیے جاتے تھے۔ اس لیے نعمان ہیرا کا بادشاہ یہ کیا کرتا تھا کہ وہ مکہ کے قبائل میں سے کسی جو بڑا قبیلہ طاقتور قبیلہ ہے نا اس سے کسی چودھری اور رئیس کی پناہ لے لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ وہاں جایا کرتے تھے، تو وہ پھر ہر سال پوچھتا بھائی اس دفعہ میرا تجارتی قافلہ جائے گا تو کون اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے؟ پھر وہ جس کو سمجھتا کہ جس کی کوئی حیثیت ہے اور واقعتاً یعنی وہ میرے قافلے کی حفاظت کرنے کی اہلیت و قابلیت رکھتا ہے، وہ پھر اس کو اپنے قافلے کی اہلیت سونپ دیتا۔ وہ بندہ پھر کیا کرتا، اس کی حفاظت کرتا، اور وہ پھر سارے قبائل سے بات چیت کر لیتا کہ میں نے چونکہ اس قافلے کی حفاظت کا ذمہ لیا، خبردار کوئی اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ وہ ایک بندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ پورا قبیلہ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اسی طرح یعنی کہ نا اس سال یعنی کہ نا نعمان نے اپنے درباریوں سے کہا، کیونکہ اس وہاں پہ قریش کے کنانہ کے بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا سیزن آنے والا ہے، تو اس نے کہا، نعمان نے کہا بھی اس سال میرے تجارتی قافلے کا محافظ کون ہوگا، کون گارنٹی دیتا ہے؟ بنو کنانہ کا آدمی تھا، اس کا نام تھا عروہ الرحال۔ عروہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت نہیں، سب سے پہلے قریش کا آدمی تھا براز۔ براز نے کہا کہ جی مجھے آپ یہ ذمہ داری سونپ دیں، میں یعنی کہ نا آپ کے قافلے کی حفاظت کروں گا اور اس کو وہاں تک لے جاؤں گا، اوقاز تک۔ تو نعمان نے کہا دیکھ لو تمہاری ایسی حیثیت ہے، تو واقعتاً یعنی کہ نا جو یہ ڈاکو ڈکیت ہیں اور پھر یعنی کہ دیگر جو جنگجو قبائل ہیں ان سے تم میرے قافلے کو محفوظ رکھ لو گے، بچا لو گے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ فکر ہی نہ کریں، یہ ٹھیک ہے۔
اب یہ بڑا شاطر آدمی تھا، تیز آدمی تھا، تو اس کے مقابلے میں یعنی کہ بنو حوازن کا جو آدمی تھا نا، عروہ الرحال، اس نے کہا سر دیکھیں یہ کتا سا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے آپ کے قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایک ایسے کتے کو دے رہے ہیں، مجھے سونپے یہ ذمہ داری، اور آپ کو ہوتا ہے میں بنو حوازن کا آدمی ہوں، ان کا سردار ہوں، اور یہ سارے قبائل سے میرے تعلقات بھی ہیں، اور میں آپ کے قافلے کو بحفاظت لے کے جاؤں گا یہ۔ خیر یعنی کہ نا واقعۃ اس کی حیثیت براز سے بڑی تھی، تو نعمان یعنی کہ نا وہ حالات و واقعہ دیکھ کر کے مطمئن ہو گیا یعنی کہ نا عروہ کو قافلہ دینے میں، ٹھیک ہے، تو اس نے عروہ کو اپنے قافلے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اب براز کو غصہ آ گیا کہ جی مجھے چھوڑ کر کے یعنی کہ نا اس نے یعنی میری توہین کر کے قافلے کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے، چنانچہ یعنی کہ نا اب اس نے اپنے دل کے اندر انتقام پال لیا۔ ادھر یہ جو تھا عروہ، یہ قافلہ لے کر کے نکل پڑا، چلتے چلتے یعنی کہ نا یہ رستے کے اندر نا جب ایک صحرا کے اندر، تو اصل میں براز کی کوشش تھی کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے جب یہ مجھے تنہائی میں مل جائے تو میں اس کو مار دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو کئی جگہ پہ یعنی کوشش کی، لیکن کسی جگہ بھی عروہ اس کو تنہائی میں نہیں مل سکا۔ بالآخر ایسے ہوا کہ یہ تقریباً نا مکہ سے کافی فاصلے پہ ایک جگہ پہ رکا، تو وہاں پہ یعنی کہ نا اب چونکہ یہ لوگ اخلاقی برائیاں بھی تھی اس کے اندر تھیں، وہاں پہ اس کا دل چاہا کہ یہاں اللہ گلا کرتے ہیں، قافلے کے لوگ بھی ساتھ تھے، تو اس کے اندر کوئی گانے والیاں بھی تھیں، اس نے شراب پی اور گانے والی کو کہا تم گانے گاؤ، اب وہ گانے گاتی رہی، مجرا شجرا ہوا وہاں پہ، اور اس نے چونکہ شراب پی اس کو نشہ چڑھ گیا، نشہ چڑھا تو پھر ایسا یعنی کہ نا یہ بہتا بہتا کرتے کرتے اپنے خیمے میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح باقی لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے، اب یہ اکیلا ہو گیا اپنے خیمے میں، ٹھیک ہے، ادھر براز اس کی طاق میں تھا، اور یہاں براز کو موقع مل گیا، وہ غیر محسوس انداز سے مسلسل اس قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب یعنی اس کو نشہ چڑھا ہوا تھا، یہ پھر اپنے خیمے کے اندر اکیلا تنہا اس کو مل گیا، تو براز تلوار اس نے میان سے نکالی، جا کے اس کے سر پہ رکھ، اتنی دیر میں اس کو کچھ ہوش بھی آ گیا تھا عروہ کو، ٹھیک ہے، اب عروہ نے اس کا منترلہ بھی کیا، اس نے کہا یہ زیادتی ہے کہ اب مجھے پتا تھا، میں کوشش تو کی تھی کہ میں بڑے یعنی کہ نا سلیقے سے ہوشیاری کے ساتھ قافلہ لے کے جاؤں، لیکن بس بدبختی غالب آ گئی، میں نے شراب پی لی اور پھر اس طرح یعنی کہ نا میں اکیلا ہو گیا، تو مجھے موقع دے دے، یہ تیرے بھی لائق نہیں ہے، تجھے اس حال میں مجھے قتل کرے۔ اس نے کہا نہیں، تو نے میرے سے پنگا لیا، چھوڑوں گا نہیں تجھے، اب یہ تجھے پہلے دیکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو شراب نہ پیتا اور تاکہ یعنی کہ نا ہر وقت تو الرٹ رہتا اور پھر میرا مقابلہ کرتا، اب مجھے موقع ملا، میں موقع ضائع نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے تلوار مار کے عروہ کو قتل کر دیا، براز نے عروہ کو قتل کر دیا، اور اس نے قافلے کی کمان خود سنبھال لی، اور اس نے پھر روٹ چینج کر دیا، بجائے مکہ جانے کے نا وہ چلا گیا پہلے خیبر، ادھر یعنی کہ نا بنو غطفان اور غنی قبیلے کے دو آدمیوں کو نا، ایک غنوی تھا ایک غطفانی تھا، ان کو یعنی کہ نا پتہ چل گیا کہ عروہ مارا گیا ہے، اب جو براد ہے اس نے اس قافلے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے اور وہ خیبر چلا گیا ہے، بجائے مکہ جانے کا وہ خیبر چلا گیا ہے، لیکن یہ دونوں غطفانی اور غنوی جو تھا یہ براز کو جانتے نہیں تھے، اس کے واقف نہیں تھے، چہرہ میرا انہوں نے اسے شناسائی نہیں تھی، بھائی فیس کبھی ملاقات نہیں تھی، چنانچہ یہ بھی یعنی کہ نا بھی خیبر سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ نا یہ ان کی براز سے ملاقات ہو گئی۔ اب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم نے براز کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یار ہاں میں نے دیکھا تھا اس کو، یہی کہیں مجھے پتا چلا وہ خیبر پہنچنے والا ہے، اس کو اس کی چھڑی اس نے کہا کہ یہ یعنی کہ نا میری طاق میں ہے، براز کیونکہ بڑا شاطر چلاک آدمی تھا، تو اس کو سمجھ آئی کہ یہ میری یعنی کہ نا وہ طاق میں نہ ہو، چنانچہ اس نے نا کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کہیں آیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس وقت نا وہ کہیں دور جگہ میں ہے، اور مجھے اندازہ ہے میں اگر دیکھوں تو میں ان کو ڈھونڈ دوں گا۔ اس نے کہا اچھا یار پھر ہمیں نا اس تک اگر تم پہنچا دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی تلاش کرتا ہوں، تو ادھر ٹھہرو۔ اس سے پہلے کہتا اچھا تم بتاؤ اگر تمہیں براز مل گا اس کو مار لو گے؟ وہ تمہیں کو لڑائی کرنی بھی آتی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں پتہ نہیں بڑے بہادر ہیں۔ اس سے کہا اچھا تم میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اس نے کہا یہ جو تھا نا غطفانی، اس کا نام مصابر تھا، مصابر غطفانی نے کہا جی میں بڑا بہادر ہوں اور بڑی اچھی طریقے سے تلوار بازی کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو پھر تم میرے ساتھ آؤ، میرا خیال ہے کہ یہ نا پہلے چکر لگا کے آیا تھا، تو اس کو کہا تھا میں نے دیکھا کہ یار وہ سامنے ادھر جھاڑی کے نیچے جو کھنڈر ہے نا وہ وہاں غالباً چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو براز تھا یہ غطفانی کو وہاں پہ لے گیا،
کر کرا کے نا یہ وہاں پہ لے گیا، تو وہ ایک کھڈر کے پیچھے یعنی کہ نا جہاں اس نے دیکھا تھا کہ یہاں نا یہ کافی دور آ جائے گا اور اپنے پہلے ساتھی کو نظر نہیں آئے گا، تو یہاں اس کو لے گیا نا کام تمام کرنا آسان ہوگا، تو یہ غطفانی کو وہاں لے گیا۔ جب وہاں کھڑا ہو گیا تھا یار وہ یہی ہے، تو غالباً نا اس یعنی کہ نا وہ جو آگے دیوار سی نا اس کی اوٹ میں ہے، ٹھیک ہے، تو تم ایسے کرنا اس دیوار پہ پیچھے جانا تو اچانک اس پہ حملہ کر دینا، لیکن پہلے مجھے دکھاؤ تمہاری تلوار کیسی ہے، یہ کوئی کام بھی کر سکے گی کہ نہیں۔ اس نے کہا دیکھو لو، اس نے چاچا تلوار پکڑی، ٹھیک ہے نا، اور فوری طور پہ اس کو وار کیا اور ختم کر دیا، غطفانی کو اس نے وہاں پہ مار دیا۔ تو اب یہ جلدی سے پیچھے آیا اس غنوی کے پاس، وہ کہتا یار یہ ان کے نام، کہتا وہ میرا دوست کدھر گیا، کہتا وہ چڈو تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ تلوار چلانی نہیں آتی، یہاں کہتا بڑا میں تلوار باز ہوں، بڑا ماہر ہوں، وہاں جا کر کے یعنی اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ڈرنے لگ گیا وہاں پہ جا کر کے اور اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس نے کہا اچھا یار، مجھے پہلے اندازہ تھا کہ یہ نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اگر میری اونٹ اور میرے سامان کو کوئی سنبھالنے والا ہوتا نا تو میں دیکھتا کہ کیسے اس نے میرے دوست پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو اس نے کہا یار تمہارے یہاں کون تھا کوئی دوسرا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم دونوں ہی ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں، تمہارے سامان کو کوئی نہیں ہوگا، تو اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار لے چلو مجھے، میں بدلا لوں گا اس کا سر۔ چنانچہ یہ وہ اس کو اس طرف لے گیا، قریب اس کو جا کر کے اب اس نے اس کو موقع بنا لیا تھا، اس نے اس کو بھی مار دیا براز نے۔ ان دونوں کا کام تمام کر کے اب یہ پھر قافلہ یعنی کہ وہاں پہ خیبر لے گیا۔ وہاں پہ یعنی کہ نا کیونکہ ان کے اور دوست بھی تھے تو آہستہ آہستہ یہ خبر لیک ہو گئی کہ براز نے پہلے عروہ کو مارا، اس کے بعد غطفانی اور غنوی کو بھی مار دیا ہے۔ اس طرح کرتے یہ خبر یعنی کہ نا وہ بنو حوازن تک پہنچ گئی۔ بنو حوازن تک جب یہ خبر پہنچی تو تب یہ قافلہ لے کر کے اب اوقاز کے قریب تھا، اب یعنی کہ خیبر سے ہوتا ہوا یہ قافلہ لے کر کے جو براز تھا یہ اوقاز پہنچنے والا تھا، اور قریش کے لوگ اوقاز میں آ چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ادھر بنو حوازن کو خبر مل گئی، چنانچہ پھر وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہ پہنچ گئے اوقاز کے میدان، ٹھیک ہے نا، اور ادھر حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو پھر یہاں پہ آ کر کے نا یہ دونوں قبیلے آمنے سامنے آ گئے۔ ادھر پھر قریشیوں نے دیکھا کہ اب یہ بڑا بھاری قبیلہ ہے، جنگجو قبیلہ ہے، ان کے پاس یعنی کہ نا بڑی طاقت اور قوت، افراد بھی زیادہ ہیں ان کے پاس، یعنی کہ نا وہ حربی وسائل وہ بھی زیادہ ہیں، تو ہم کیسے لڑیں گے۔ قریش نے پھر باقاعدہ کمپین چلائی، اور یعنی کہ نا جتنے ان کے حلیف قبائل تھے، کنانہ ہو گیا، دیگر قبائل ہو گئے، انہوں نے اس کو ملا لیا۔ اور آپ کو پہلے بھی قصہ سنایا تھا وہ عبداللہ بن جدعان کا، جس کے ہاتھ میں یعنی کہ نا خزانہ لگ گیا تھا، جو بڑا مکے کا سیٹھ آدمی تھا، تو پھر انہوں نے اس کو کہا بھائی اب یعنی کہ نا مدد دو، یعنی یہ عبداللہ بن جدعان مکہ والوں کا امریکہ تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں یعنی کہ نا وہ جنگی سامان چاہیے، تو پھر عبداللہ بن جدعان نے اب یعنی اپنی قوم کو بچانے کے لیے بڑی فیور کی، اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور بہت سارے تیر خرید کر کے دیے، اس طرح کر کے ان کو۔ تو اس طرح پھر یعنی کہ نا یہ قریشیوں کی، کنانہ کی اور بنو حوازن کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن یہ لڑائی ہوئی تو اس کے اندر کافی قریشی بھی مارے گئے پہلے دن، یعنی کہ نا کہہ لیجئے کہ کنانہ اور قریش کا پلڑا باری رہا، حوازن کچھ کمزور ہے۔ اگلے دن پھر یعنی کہ نا طے یہ تھا کہ اب جن لوگوں نے لڑائی شروع کی ہے نا یہی آپس میں لڑیں گے، مزید نئی کمک نہیں آئے گی۔ اب اگلے دن شمتا کے مقام پہ پھر دونوں لڑے، ٹھیک ہے نا، پھر اس دن حوازن کا پلڑا باری رہا۔ تو اس طرح کرتے یعنی کہ نا 4 اسٹیپ ہوئے اس لڑائی کے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اب یعنی کہ نا بھی کافی یعنی کہ لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنگ میں شریک ہوا اور میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، یہ کوئی اچھی جنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیر پکڑاتے رہے ہیں وہ ایسے تھا کہ تیر یعنی کہ نا سامنے بکھرے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شرکت یہ تقریر تیر نہیں پکڑائے ان کو، بلکہ آپ نے ان تیروں کو سمیٹنے کے لیے سائڈ پہ رکھا ہے جہاں سے پھر آپ کے چچاؤں نے پکڑے چلانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک طویل انہوں نے یہ کی ہے۔ دوسری بات علامہ ابو زہرہ مصری نے یہ کی ہے کہ اصل میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات اور واقعات کا جائزہ لینے وہاں گئے تھے، باقاعدہ لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ 3 دن سے لڑائی ہو رہی تھی اور آپ کے سگے چچا تایاب اس کے اندر موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ خونی رشتہ تو ہوتا ہے نا، اس کا ایک درد بھی ہوتا ہے اور لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عزیز و اقارب کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ گئے، لیکن جب آپ نے وہاں دیکھا کہ چچاؤں کے تیر پھینکے جا رہے ہیں اور ان کو زخم آ رہے ہیں، تو پھر یعنی کہ نا وہ ہمدردی آپ کو آگے لے گئی، تو پھر آپ نے صرف اتنا کیا کہ تیر ان کے آگے کر دیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔
بس اتنا آپ نے کیا تھا، اور باقاعدہ طور پہ عملی شرکت آپ نے نہیں کی، ورنہ آپ اس وقت پورے جوان تھے، 20 سال کی عمر ہے، آپ لڑنے کے قابل تھے، لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ لڑی گئی تھی اور اللہ کی طرف سے نبی کی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے یعنی آپ کی حفاظت کا یہ اہتمام تھا کہ آپ نے کسی طرح بھی اس جنگ میں ایسی شرکت نہیں کی جو ایک فوجی شرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی آپ کی شرکت تھی۔ تو خیر یہ جنگ یعنی کہ نا اس طرح ختم ہوئی، دونوں طرف کے بہت سارے لوگ یعنی کہ نا اس کے اندر کام آئے اور قتل ہو گئے بیچارے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی کہ نا اب یہ طے یہ پایا کہ اب یعنی کہ نا اگلے سال دوبارہ پھر میچ ہوگا اسی موقع پہ، چنانچہ پھر یعنی کہ نا اگلے سال یعنی کہ نا معاہدے کے مطابق پھر لوگ یعنی کہ اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب حرمت والا مہینہ نہیں تھا اس وقت، پھر یہ حرب یعنی کہ نا عتبہ بن ربیعہ جس کا ہم نے لیٹسٹ تذکرہ پڑھا ہے نا تفسیر کے اندر بھی، سورہ حامی مسیدہ کی شروع کی آیات اس کے اندر آئی تھی، قریش کا بڑا زیرک آدمی تھا، بڑا سمجھدار ذہین فتین آدمی تھا، سردار مانا جاتا تھا اور واقعتاً تھا بھی سمجھدار، وہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ یہ پھر یعنی کہ نا بنو حوازن کے پاس گیا، اس نے کہا یار کب تک لڑتے رہیں گے، پہلے بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عتبہ بن ربیعہ ہوں۔ ان کا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا میں سردار آدمی ہوں۔ اچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ ان کا صلح چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہم کیسے اعتبار کریں گے تم صلح کرنے کے لیے آئے ہوئے؟ اس نے کہا میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنے بندے تمہیں گروی کے طور پہ دیتا ہوں، جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ہم ان کا خون معاف کرتے ہیں، تمہارے مقتولوں کی دیت دیں گے، تمہارے مقتولوں کی دیت دیں گے، اپنے مقتولوں کا خون معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا اس کے لیے گارنٹی کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے 40 آدمی آپ کو گروی میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس طرح یعنی کہ نا 40 لوگ پھر ان کو بطور گروی دیے گئے تاکہ ضمانت ہو جائے، اور بعد میں پھر جو ان کے مقتولین تھے ان کی دیت ادا کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی یعنی کہ نا پھر جو جنگ فجار تھی اس کے اندر یعنی کہ نا قریش کے کئی لوگ مارے گئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھپھا جو تھے وہ بھی اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، حضرت زبیر کے والد، زبیر بن عوام ہم پڑھتے ہیں نا اللہ کے رسول کے حواری تھے، تو زبیر کے جو والد تھے عوام بن خویلد وہ اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے، جنگ فجار کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو قریش نے گروی کے طور پہ گارنٹی کے طور پہ جو 40 لوگ دیے ان کے اندر حضرت حکیم بن حزام بھی تھے جو سیدہ خدیجہ کے سگے بھتیجے تھے، ٹھیک ہے، حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے سگے بھتیجے تھے، 60 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، 120 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، ٹھیک، ان کا نام آیا تو یہ وضاحت کریے دیتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے کہ 120 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے، 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے ہیں، 60 سال اسلام میں گزارے ہیں، 60 سال کی عمر سے اب یہ مسلمان ہوئے ہیں اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ واحد شخصیت ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، جشن مولود کعبہ آپ نے کالے کالے اشتہاروں میں پڑھا ہوگا، حالانکہ حضرت علی کی خانہ کعبہ میں ولادت کہیں ثابت نہیں، اور حکیم بن حزام کی ولادت صحیح سند سے صحیح مسلم کے اندر آتا ہے یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، حالانکہ خانہ کعبہ کوئی پیدائش گاہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حکیم کی جو والدہ تھی وہ طواف کر رہی تھی، اندازہ نہیں تھا کہ یعنی کہ نا ڈیلیوری کا وقت ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کے کام ہے کہ کب بچے کی پیدائش کا وقت آنا ہے، تو دوران طواف ہی ان کو تکلیف شروع ہو گئی، اور پھر وہ یعنی تکلیف ایسی تھی کہ وہ باہر نہیں جا سکیں، اور وہیں پھر ان کی یعنی کہ نا ڈیلیوری ہوئی ہے، تو حضرت حکیم پیدا ہوئے، ٹھیک، تو حضرت حکیم پھر ان یعنی کہ نا وہ حضرت حکیم کہتے ہیں کہ میں ان گروی لوگوں کے اندر شامل تھا جن کو پھر بیعت قریش نے چھڑا لیا تھا پیسے دے کر کے، اور حضرت حکیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جو تیر آپ نے پکڑائے ان کی ریزن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ فجار نام کی 4 جنگیں ہوئی ہیں، اس آخری جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شامل تھے، ٹھیک ہے، تب آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی، بعض روایات کے اندر کہ آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں طرح کی روایات ہیں، لیکن ان کے اندر موافقت اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی ان کا مقصود یہ تھا کہ جب جنگ فجار شروع ہوئی ہے تب اللہ کے رسول 14 سال کے تھے، اور جب ختم ہوئی تو 20 سال کے تھے، اور جس جنگ میں آپ کی شرکت ہے وہ آخری جنگ فجار ہے جب آپ کی عمر مبارک 20 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 20 سال کی عمر کے اندر یہ اہم واقعات پیش آئے اور ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔